بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 81 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے جنت والے اعمال اور ارکان اسلام سے متعلق احادیث۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کے بارے میں گفتگو کریں گے جس میں جنت والے اعمال کا ذکر ہے اور ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 80 میں ہم نے ان احادیث کا ذکر کیا تھا جس میں نمازوں کا بیان تھا، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں اور نفل نمازوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس سے متعلق ہم نے تفصیل ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان احادیث کا ذکر کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیان الایمان الذی يدخل به الجنہ۔ حدیث ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ فقال القوم ما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ما له فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم زرها قال كأنه كان على راحلته۔ اخرجہ البخاری۔ حدیث ہے اس ایمان کے بارے میں جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتلائے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے اس لیے پوچھتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو، بس یہ اعمال تجھ کو جنت میں لے جائیں گے، چل اب نکیل چھوڑ دے۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی جس میں صحابی آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کسی کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ اس کی تشریح سے متعلق چند باتیں ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ اس روایت میں سائل در حقیقت خود راوی حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، البتہ وہ اپنے لیے غائب کے صیغے کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ البتہ بعض دیگر کا خیال یہ ہے کہ اسی حوالے سے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اور دونوں روایات میں ایک ہی واقعہ مذکور ہے، اور اس میں سائل ایک اعرابی حضرت ابن المنتفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا اصل نام لقیط ابن صبیرہ ہے، اور یہ بنو منتفق کی طرف سے وفد کی حیثیت سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت ابن المنتفق رضی اللہ عنہ والا واقعہ الگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی مذکورہ روایت یہاں ساتھ ہی آ رہی ہے، یعنی حدیث نمبر 4 میں، آگے انشاءاللہ یہ آ جائے گا۔ حدیث مبارک میں ارکان اسلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ علامہ ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ ممکن ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل میں اس حوالے سے کمزوری محسوس کی ہو کہ اس کی صلہ رحمی کی طرف توجہ کم ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص طور پر یہ حکم فرمایا۔ عموماً محدثین نے یہاں صلہ رحمی کے ذکر کی یہی وجہ ذکر کی ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں صلہ رحمی کے ذکر کرنے کی بہت خوبصورت وجہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ کے ذمے شرعی حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کچھ بدنی عبادات ہے اور کچھ مالی، گویا کل 3 چیزیں ہو گئی، بدنی عبادات، مالی عبادات اور حقوق العباد۔ حدیث مبارکہ میں تقیم الصلاۃ سے بدنی عبادات، تؤتی الزکوٰۃ سے مالی عبادات اور تصل الرحم سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔ حدیث مبارک میں مذکور سوال کرنے والے شخص نے سوال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی لگام تھام رکھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بعد
لگام چھوڑنے کا فرمایا۔ تو بہرحال ایک حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی تھی اور اس سے متصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ تو بہرحال یہ دوسری حدیث تھی اور یہ بعض حضرات فرماتے کہ وہی شخص تھا جو پچھلے حدیث میں جس کا ذکر آیا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے وہ ارکان اسلام سے متعلق ہے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس حدیث میں ہم اگر دیکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر بتائی ہے۔ سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 81، اس میں سب سے پہلے تو ہم نے جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا ذکر کیا، جس میں حدیث ذکر کی اور اس کا متن ذکر کیا، ترجمہ ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ارکان اسلام سے متعلق جو حدیث تھی اس کا متن اور اس کا ترجمہ ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ایمان لانے کا حکم اور حدیث وفد عبد قیس کی تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ۔